یرکانہ. حضرت امیر شیر مولانا تعالی شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ عدوا لما استطعتم من قوہ، کہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہر قسم کی تیاری کرو. اور کتنی تھی تحبون بی عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو یرکا کر رکھ دو. تحبون بی عدو اللہ و عدوکم. تو یرکانا بہتر ہے یا مارنا؟ ابو بکر صدیق کی فراست نے کہا کہ یرکانا. دوسروں کی نگاہ اس پر نہیں پہنچی. میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضور کی وفات کے بعد جو یہ پیش گوئی تھی قرآن کی، من یرتد منکم دینہ، لوگ کچھ مرتد ہو جائیں گے. آپ بتائیں اللہ گھر میں ہیں، گواہی دیں کہ کچھ مرتد ہوئے یا نہ نہیں ہوئے؟ کیوں بھائی آپ اس طرح خاموش ہو گئے چپ زبان سے کہ جس طرح کسی کے دوست ہوں؟ نہیں، دوست نہیں ہم ان کو مانتے. کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی اور مرتد ہو گئے. اب آپ سوال کا جواب دیں، میں نہیں دیتا، میں تائید کروں گا کہ جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے کن کو کھڑا کیا؟ امیر ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ جماعت پوری، ان کے ساتھ پورے صحابہ. تو حضور نے ابو بکر صدیق نے جب مہمات روانہ کی تو اس وقت انہوں نے اپنے ایک چھوٹے آپ کے ماتحتی تھے، کون؟ اسامہ بن زید. تو اسامہ بن زید کو کہا کہ حضور نے جو لشکر تیار کیا تھا شام کے لیے، تو ان کا امیر ہے، تو میں تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ تیرے لشکر میں ایک شخص ہے عمر، اس کو تو میری خاطر چھوڑ جا. میں حضور کے بھیجے ہوئے کو اپنے حکم سے روک نہیں سکتا، لیکن تو چونکہ امیر ہے تو اس کو مجھے دے دے، مسلمانوں کو ضرورت ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہیں دے دیے گئے اور مہم شام کی روانہ ہو گئی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، وہ پوری ہوئی یا نہ؟ مرتد ہوئے یا نہ؟ ابو بکر صدیق نے چمکھا لڑائی لڑی یا نہ؟ ہر محاذ پر لوگ بھیجے یا نہ؟ یہ ایسا واقعہ ہوا یا نہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جو تم میں سے مرتد ہو جائیں گے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو کھڑا کرے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ کے سے پیار کرتے ہوں گے، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا. یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا، ویحبونہ، وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے. تو قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی اس کے مطابق آپ جواب دیں. حضور کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے ان کے مقابلہ میں جو ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت کے لوگ اٹھے، اللہ نے قرآن میں ان کو کیا کہا؟ جواب دو. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے سے یہ اللہ کے سب محبوب ہے، میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں. جس طرح حضور اللہ کے محبوب ہیں اسی طرح اپنے درجے کے مطابق یہ اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ جو ان مرتدین کے مقابلے میں نکلیں وہ اللہ کے، اور نکلے کون تھے عملاً؟ ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت پوری. تو معلوم ہوا ابو بکر صدیق اور ان کی پوری جماعت اللہ کے محبوب ہیں. اور یہ محبوب کا مقام وہ ہے کہ جو ایمان اور عمل سے بہت آگے ہے. یحبہم و یحبونہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ نرم ہیں، کافروں پر سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. تو جو قرآن نے پیش گوئی کی اس کی روشنی میں ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ سب کہیں محبوب خدا کا. جس طرح حضور محبوب خدا ہیں اس طرح اپنے درجے کے مطابق حضرت ابو بکر کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا یہ محبوب خدا ہیں. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد کے مبارک موقع پر آپ اس عقیدے کے ساتھ جائیں کہ ابو بکر کیا ہے؟ سب کو محبوب خدا. کہہ دو کوئی ہری تو نہیں، کیا ہیں؟ محبوب خدا. اور ان کے جو ساتھ لگے جیسے حضرت عمر اور دوسرے وہ بھی سب محبوبان خدا. یحبہم،
اللہ تعالیٰ ان سب سے پیار کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے۔ تو یہ عقیدہ اپنا رکھنا کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور یوں بھی عجیب بات ہے کہ ایک روایت بعض علماء نے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خلقت انا و ابو بکر، خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ، کہ میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ روئے زمین پر مٹی پھیلی ہوئی تھی، اس کے ذرات مختلف مقامات پر تھے۔ اللہ نے جب چاہا کہ دنیا کے بہترین تین ایک مقام پر آئیں، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم مٹی لاؤ، تو فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، اور فرمایا ہم ایک ہی مٹی میں لوٹائے جائیں گے۔ اور دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ بھی ایک جگہ لوٹائے گئے یا نہیں، اور فرمایا پھر اسی سے ہم اٹھیں گے، اسی سے ہم اٹھیں گے۔ تو کیا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر کا کہ اسی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو میں آپ حضرات کو اس وقت توجہ دلاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین کا سلسلہ جو چلا، اس میں جو لوگ ابوبکر صدیق کی قیادت میں آگے آئے اور سامنے آئے، صحابہ کے ماننے والے ٹھہرے، ان کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ محبوبان خدا، قرآن کی زبان میں۔ تو ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا علی وجہ النہار، جس طرح سورج چڑھتا ہوا سورج ہے، اس طرح کے قرآن نے ابو بکر کو کہا ہے، ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور مقام ہوگا؟ اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں۔ اور سب نے دیکھا، اب جو بھی حج کرتا ہے تو حج کے بعد روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر حضور پر سلام ہے تو وہ اگر عمر ان پر بھی ہے۔ تو آج ہم اس اجتماع میں یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین سیاسی طور پر کسی کو مقرر نہیں کیا۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ اگر آپ کسی کو مقرر کرتے، اگر آپ کسی کو مقرر کرتے تو وہ قوم کے سامنے جواب دہ ہوتا؟ نہیں، وہ کہتا مجھے تو حضور نے مقرر کیا ہے، تم کون ہو سوال کرنے والے؟ اور حضور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا سربراہ وہ ہو جس سے قوم سوال بھی کر سکے۔ حتیٰ کہ اگر حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک لمبی قمیض ہے جو ایک چادر سے نہ بن سکتی تھی، تو ایک بدو بھی کہتا ہے کہ اے عمر یہ تیری قمیض کہاں سے بن گئی؟ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جس نے کہا کہ میں نے اپنی چادر باپ کو دے دی تھی۔ تو قوم اسلامی سربراہ کو کس درجے میں رکھتی ہے؟ وہ اس درجے میں رکھتی ہے کہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہو۔ اور اگر حضور خود کسی کو مقرر کر جاتے تو وہ جواب دہ ہوتا؟ وہ تو کہتا تم کون ہو، تم کون ہو۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا بھی، اس وقت تو نہیں لیکن پہلے، کیا کہ حضور نے ایک سریہ کہیں بھیجا، کہیں لشکر بھیجا، اس کا ایک امیر مقرر کیا۔ تو اس امیر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے کہا بھئی حضور نے مجھے امیر مقرر کیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہاں کیا ہے؟ کہا پھر لکڑیاں لاؤ۔ تو ایک وہ لکڑیاں لے آئے تو ایک بہت بڑا میدان بنایا گیا جس میں لکڑیاں 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 رکھیں۔ تو امیر نے کہا کہ اب اس کو جلاؤ، اور جب آگ اچھی طرح روشن ہو جائے تو اس میں کود جاؤ سارے۔ اس نے کہا کہ تم کود جاؤ۔ اب کچھ آدمی ان میں ذرا شعور والے تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو پیغمبر کو مانا تھا آگ سے بچنے کے لیے، تو اس کو مان کر بھی اگر آگ ہی ہے تو ہم نے مانا ہی کیوں؟
تو یوں کرو حضور سے جا کر پوچھ لو، اگر تو حضور کا حکم ہے تو پھر تو جانیں قربان کریں گے۔ تو حضور سے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں جا پڑتے پھر کبھی نہ نکلتے، پھر کبھی نہ نکلتے۔ ہم جو امیر مقرر کر دیں ان کی اطاعت انہی امور میں ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اگر تم اس آگ میں جاتے پھر کبھی بھی نہ نکل سکتے۔ اسے پتہ چلا کہ حضور کا مقرر کردہ امیر بھی ہو تو وہ بھی لوگوں میں فتنہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ پھر حضور نے اس کی تردید کر دی کہ اس کا یہ عمل غلط تھا، یہ شرارت تھی، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ حضرات کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے جو کسی کو امیر مقرر نہیں کیا تو یہ اس میں بہت بڑی فراست تھی، بہت بڑی فراست تھی کہ جس کو مقرر کیا جائے، امیر مقرر کیا جائے تو قوم کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، اور آپ چاہتے تھے کہ امیر مملکت جو ہے اور خلیفہ جو ہے وہ قوم کے سامنے جواب دہ ہو۔ تو حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ بنی ساعدہ میں امت نے کیوں انتخاب کیا؟ جواب، کیونکہ حضور نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، اشارے دے دیے تھے۔ نگاہ مصطفیٰ میں پسندیدہ کون ہے؟ اشارے دے دیے تھے، اور ان اشاروں کو سمجھا کون؟ ان اشاروں کو سمجھے حضرت علی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام و لیالی، حضور بیمار رہے کئی دن اور کئی راتیں، وَكُنْتُ صحیحًا غیر مریض، میں تندرست تھا بیمار نہ تھا، وَكُنْتُ حاضراً غیر غائب، اور میں حاضر تھا میں غائب نہیں تھا، وَلَوْ شَاءَ أَن يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي، حضور اگر چاہتے تو مجھے آگے کر دیتے نماز میں، لیکن آپ نے مجھے نہیں کیا آگے، انہوں نے ابو بکر کو کیا۔ تو جب حضور کی وفات ہوئی ہم نے اپنے بارے میں غور کیا، ہم نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ اللہ کے رسول نے جس کو ہمارے دین کے لیے چنا، ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی کو چنتے ہیں۔ دین کے لیے کون چنا گیا تھا؟ ابو بکر صدیق، مسلمانوں کی امامت کے لیے نماز میں۔ تو حضور نے دین کے لیے چنا، فرضینا لدنیا نا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چنا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کے لیے چنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اعلان کیا یہ حق ہے یا نہیں؟ غدیر خم علی کو آگے پھیلانے والے اور طرح طرح عنوانوں سے اس بات کو آگے لانے والے کہتے ہیں جی یہ علی نے کیا تو تھا لیکن اوپر سے، اوپر سے۔ تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے خوب بات کہی، اوپر سے کیا تھا کہ جی ہاں، تو میں نے کہا تم بھی اوپر سے کر دو، تم علی کے پیرو اگر ہو تو تم بھی اوپر سے کر دو۔ اب بعض کہنے لگے کہ دل سے کیا تھا، بعض کہیں اوپر۔ میں نے کہا کوئی اوپر سے کرے کوئی دل سے کرے، لیکن کرو سب اعلان ہے کہ تاکہ امت ایک رہے۔ تو اب ایسی باتیں آپ چند پوائنٹ مجھے یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو آپ کون تھے؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ جب کسی کو مقرر کیا جائے تو اس سے جو سلطنت چلانی ہے اس کا کوئی چیف سیکرٹری بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو تو کوئی چیف سیکرٹری بھی ہوگا نا۔ تو آپ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا چیف سیکرٹری جس نے سارے کام کو سنبھالا، ساری مہمات کو سنبھالا، سارے لشکروں کو سنبھالا، مرتدین کے مقابلے کے لیے کہاں کہاں لوگ جائیں سب کو سنبھالا، تو اس کے لیے اتنی بات یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق جب امیر المومنین خلیفہ تھے حضور کے، اس وقت آپ کا چیف سیکرٹری کون تھا؟ جواب، حضرت عثمان۔ آپ کے چیف سیکرٹری کون تھے؟ حضرت عثمان۔ نمبر 2، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو پھر اگلا خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کی جب خلافت آئی تو انہوں نے اپنا چیف سیکرٹری بنایا حضرت علی کو۔ ابو بکر نے کس کو بنایا؟ حضرت عثمان کو، اور حضرت عمر نے حضرت علی کو۔ اور
واقعات گواہ ہیں۔